ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمد قاری عبدالقیوم صاحب جو تلاوت قرآن پاک ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئے۔ خوش نصیبی کہ اساڑی تحصیل جاننی جمعیت اشاعت و توحید و سننی پوری قیادت تشریف لا چکی، جڑی حضرت مولانا نصیر الدین ضیاء صاحب اس علاقے میں مشہور عالم دین اور بڑے پسندیدہ خطیب، انہوں نے زیر سرپرستی کے اندر جماعت کم کر رہی، جس نے امیر حضرت مولانا فضل الحق حقانی صاحب انہوں نے خدمت کے اندر بھی گزارش کی کہ نماز کو فارغ ہو کے سٹیج پہ تشریف لے آون۔ جناب قاضی عبدالحمید صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرزند اور بہت مخلص سڑے بزرگ، مولانا محمد عارف صاحب امیر نوجوانان توحید سنت تحصیل جنگ، سارے علماء کی خدمت کے اندر گزارش ہے کہ نماز کو فارغ ہو کے سٹیج پہ تشریف لے آون۔ ہن تھوڑے سامنے اساڑے عزیز دائی توحید سنت حضرت مولانا نصیر الدین ضیاء صاحب نے بھتیجے اور نوجوان دلنی دھڑکن دائی توحید سنت خطیب البزیر حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء صاحب تمہارے سامنے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقدس عنوان پہ گفتگو فرمائسن۔ انشاءاللہ بہت جلد از جلد اساڑے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد عطاءاللہ بلیاری صاحب پہنچنے آرہے ہیں، جو ہی پہنچسن انشاءاللہ اپنے وقت پہ انہوں نے خطاب ہو سی اور انشاءاللہ پورے ٹائم بنا دیتے ہوئے سی۔ ان بڑے سامنے حضرت مولانا علامہ ضیاء اللہ ضیاء صاحب بیان کرنا سی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، حمدا کثیرا طیبا صلاۃ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اس دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو یہ بات نہ مانتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے حسین تھے۔ آپ کے حسن کا انکاری کافر اور مشرک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین تھے، خوبصورت تھے، اور خوبصورتی اس قدر خوبصورتی تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ صدیقہ میں گھر آیا ہوں، آپ کوئی بات کریں مجھ سے، کوئی بات پوچھیں، کوئی بات سنائیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ تو نے مجھے دیکھ کر سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے سبحان اللہ کہہ رہی ہوں کہ بندہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تھوڑا سا جوانی کے اندر پہنچتا ہے، خون ہوتا ہے بندے کے اندر اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب بندہ بڑھاپے میں آتا ہے آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی یہ ماند پڑ جاتی ہے، ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ میں یا رسول اللہ سبحان اللہ اس بات پر کر رہی تھی کہ جتنا زیادہ آپ کی عمر بڑھ رہی ہے یا رسول اللہ حسن آگے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس بات کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ تو نے یہ میرا دنیا کے اندر کون سا حسن دیکھا ہے اور کیا چیز دیکھی ہے جسے تم دیکھ کر سبحان اللہ کہہ رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ تھوڑا تصور کر، اور آپ بھی تصور کریں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، آخرت سجی ہوئی ہوگی، جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے، کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، جہاں سارے کے سارے نبی موجود ہوں گے، سارے کے سارے نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، وہاں عائشہ صدیقہ تو ذرا تصور کر کہ اللہ کے جو خزانے ہیں حسن کے، عائشہ صدیقہ وہ 100 خزانے ہیں رب العالمین کے حسن کے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ ایک حصہ رب العالمین نے اس پوری کی پوری دنیا میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس حصے کو دیکھتے ہوئے آپ کو دنیا میں خوبصورت لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، خوبصورت ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ نے صرف ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ حسن کا دنیا میں تقسیم کیا ہے، اور اے عائشہ صدیقہ 99 حصے رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور میں محمد رسول اللہ کو میں بتا کر جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ 99 حصے حسن کے سارے اللہ مجھ میں محمد کے چہرے پر انڈیل دے گا۔ تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ اس قیامت کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں،
3 بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ ایسے ہوں گے، حسن میں محمد کا اتنا زیادہ ہوگا کہ 99 حصے سارے کے سارے میں محمد کے چہرے پر ہوں گے۔ 3 بد نصیب بدبخت ایسے ہوں گے عائشہ صدیقہ جن کو اس قیامت کے میدان کے اندر میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ بچائے، ہم سب کو بچائے، تمام مسلمانوں کو بچائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ صدیقہ پہلا وہ بد نصیب میں محمد تمہیں آج دنیا میں بتا کر جا رہا ہوں جس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ خوبصورت چہرہ میں محمد رسول اللہ کا نظر نہیں آئے گا، وہ کون ہوگا؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا اللہ کل والدین عائشہ صدیقہ قیامت کے میدان کے اندر جہاں اتنا زیادہ میں محمد کریم کا حسن ہوگا، ساری کی ساری دنیا میں محمد رسول اللہ کو دیکھ رہی ہوگی، ہر بندہ میں محمد رسول اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا، لیکن پہلا بد نصیب بندہ وہ ہوگا جسے قیامت کے میدان میں اتنی زیادہ خوبصورتی میں محمد کریم کی نظر نہیں آئے گی، جسے میرا چہرہ نہیں دیکھنا دیا جائے گا۔ اللہ سب سے پہلا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جس نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہوا ہوگا، اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھایا ہوا ہوگا، ماں کا گستاخ ہوگا، اپنے باپ کا گستاخ ہوگا۔ عائشہ صدیقہ اس قیامت کے میدان کے اندر بھی یہ میں محمد رسول اللہ کا اتنا خوبصورت چہرہ ایسے نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کریم تیرے ماں باپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا۔ اپنے ماں باپ سے جو بات کرنی ہے وہ نرم لہجے کے اندر کرنی ہے، تاکہ پتہ چلنا چاہیے دیکھنے والوں کو یہ باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دور سے دیکھنے والے کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹا ہے اور جو باتیں کر رہا ہے زور زور سے یہ باپ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف کا کلمہ نہیں کہنا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 14 مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ برکتہ سے، اور مجھے میرے ساتھی کہتے تھے اس سال ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، کوئی کہتا میں فلاں جگہ دورہ تفسیر کے لیے جا رہا ہوں۔ استاد فرماتے تھے کہ میں ان کو کہتا تھا جو جگہ میں نے پکڑ لی ہے یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگی، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جاتا تو اور بات ہوتی، دوسری دفعہ جاتا تو کوئی اور بات کیا کرتے تھے۔ استاد بڑے فخر سے یہ بات بتایا کرتے تھے کہ میں نے 14 مرتبہ شیخ القرآن سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ آپ اس بندے کا اندازہ لگائیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے 30 مرتبہ تفسیر پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس سے، 30 مرتبہ قرآن پاک کی میں نے تفسیر پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس سے، اور 30 مرتبہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے یہ مسئلہ سنا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہنی۔ تو ہم نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور اللہ کے نبی نے مجھے بتایا تھا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تجھ سے پانی کا گلاس مانگے اور تو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ تیرا باپ یا تیری ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ پاکی ہے یہ ناپاکی ہے، گندگیوں کے کپڑوں کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے، جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، جب وہ اس گندگی کو تو صاف کر رہا ہو اس موقع پر اپنی زبان سے اف نہیں کہنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کا گلاس باپ نے یا ماں نے مانگا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ افغانستان کے بادشاہ گزرے عبد الرحمن خان، ان کی سوانح عمری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، لوگوں نے لایا کہ اس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا ہے۔ عبد الرحمن خان نے اسے پکڑا اور حکم دیا پولیس کو کہ ایک پانی کا بھرا ہوا مٹکا لاؤ، اس طرح بند کیا جائے کہ پانی نکل نہ سکے۔ وہ اس کے پیٹ کے ساتھ پکا بند، سوئے تب بھی بند رہے، کھانا کھائے تب بھی بند رہے، باتھ روم میں جائے تب بھی بند رہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد اس کو میرے پاس لانا، پھر اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ لوگوں نے کہا جی یہ 9 مہینے یہ ساتھ جو پانی کا مٹکا اٹھایا وہ یہ بند رہے گا اور سزا کر دیں گے؟ عبد الرحمن خان نے کہا اس کو پتہ ہونا چاہیے اس نے اس ماں کو تھپڑ مارا ہے جس نے 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، اور اسے پتہ چلے گا جب یہ اٹھے گا پانی کا بھرا ہوا مٹکا اٹھا کر کہ اٹھتی ہوئی کیسے تکلیف ہوتی ہے، پہلو بدلتے ہوئی کیسے تکلیف ہوتی ہے، چلنا کتنی مشکل سے ہوتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد اسے سزا پھر دیں گے، یہ پہلے اس کی ابتدا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عائشہ صدیقہ، اس قیامت کے میدان میں اتنا خوبصورت چہرہ میں محمد رسول اللہ کا جسے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ یا رسول اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَارِكُ سُنَّتِي، اور اے عائشہ صدیقہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تارک بندہ، سنت کو چھوڑنے والا بندہ، اسے بھی میں محمد کریم کی زیارت نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بن کے گئے ہوئی ہیں میزبان کے پاس، اور جس محفل میں گئے ہوئی ہیں وہاں بڑے بڑے عیسائیوں کے بادشاہ بھی بیٹھے ہوئی ہیں، یہودی بھی دعوت کے اندر شریک ہیں، عیسائی بھی دعوت کے اندر شریک ہیں، اسلام کو نہ ماننے والے بھی دعوت کے اندر شریک ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ زمین پر گر جاتا ہے، فوراً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھا کے صاف کر رہے تھے۔ میزبان جس کے پاس کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئی ہیں وہ کونیاں مار رہا ہے حضرت حذیفہ کو کہ مت اٹھائیں، اس لقمے کو مت اٹھائیں، لیکن حضرت حذیفہ نے اٹھا کے کھا لیا۔ جب وہ کھا لیتے ہیں دعوت ختم ہو جاتی ہے، سارے کے سارے بادشاہ جب چلے جاتے ہیں، غیر مسلم اٹھ جاتے ہیں، حضرت حذیفہ کو میزبان کہنے لگا حضرت آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ دیکھنے والے عیسائی اور یہ بڑے بڑے بادشاہ وزیر وزراء یہ کیا سوچیں گے مسلمان کتنے بھوکے ہیں، ان کو روٹی کھانے والا بھی نہیں مل رہا، کھانا زمین سے اٹھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کسی اور دنیا کے رہنے والے ہیں، میں حذیفہ کسی اور دنیا کا رہنے والا ہوں۔ اتترک سنت حبیبی لہٰذا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، حذیفہ کا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ سب سے پہلا بندہ صدیقہ جس کو قیامت کے میدان کے اندر اتنا خوبصورت چہرہ میں محمد کا نظر نہیں آئے گا، وہ ہوگا الولا کو لے والدین، ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ جسے قیامت کے میدان میں محمد کا خوبصورت چہرہ نظر نہیں آئے گا، تارک و سنتی، میں محمد کی سنت کو چھوڑنے والا۔ اور تیسرا صدیقہ وہ بندہ ہے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جو میں محمد کریم کا نام سنے، میں محمد کریم کا نام سننے کے بعد جواب کے اندر درود پاک میں محمد پر نہ پڑے، اس بندے کو قیامت کے دن میں محمد کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔
اور نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ دوسری بات یہ ہے کہ میں محمد کریم قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوا ہوں گا، اور حوض کوثر پر حالت کیا ہونی ہے؟ حوض کوثر کے اوپر ایک فارسی کا محدث نے بڑا عجیب قسم کا ترجمہ کیا ہے اس بات کا۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہوں گے، اور حضور نے فرمایا میرے امتیوں اور اے میرے صحابہ، حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے، اور ہر کونے کے اوپر میرے خلفائے راشدین میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا ہوگا۔ اور پانی کا نظام کیسا ہونا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جس برتنوں میں پیا جائے گا وہ برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے صدیقہ یہ ہے، پلانے والے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے، اور ہر کونے کے اوپر میرے خلفائے راشدین میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا ہوگا، اور میں محمد پانی اٹھا کے ان اپنے شاگردوں کے حوالے کروں گا۔ ایک کونے پر ابو بکر ہوں گے، دوسرے کونے پر عمر ہوں گے، تیسرے کونے پر عثمان ہوں گے، چوتھے کونے پر علی ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی بھی 4 لائنیں ہوں گی، میں وہ پانی اٹھا کے اپنے خلفائے راشدین کے ہاتھ میں دوں گا، یہ آگے میری امت کو پلاتے جائیں گے۔ اب سوچ لے وہ بندہ جس کے دل کے اندر ابو بکر کا بغض ہوگا، یا عمر کا بغض ہے، یا عثمان کا بغض ہے، یا علی کا بغض ہے، وہ سوچ لے اس بات کو، قیامت کے دن پانی کس کے ہاتھ سے پیے گا؟ نور خدا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندہ زند، نور خدا ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندہ زند، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ابو بکر و عمر ہیں ملازم رسول کے، ابو بکر و عمر ہیں ملازم رسول کے، یہاں رزق کا سوال ہی پایا نہ جائے گا۔ عثمان امام حق ہے، دستے نبی گواہ، عثمان امام حق ہے، دستے نبی گواہ، یہ مرتبہ بلند کسی سے گھٹایا نہ جائے گا۔ حب علی دلیل ہے حب رسول کی، حب علی دلیل ہے حب رسول کی، خارج کو آب کوثر پلایا نہ جائے گا۔ اور سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا۔ عائشہ صدیقہ میرے وہاں کھڑا ہونا ہے، اور میرے ہاتھ سے 3 ایسے بندے ہوں گے جن کو حوض کوثر کا پانی پینا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، پھر کبھی موقع